اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سبق نمبر 17 کی مدات پڑھا تھا، مدات کی ڈیفینیشن سیکھی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم سبق پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سیکھا تھا مد کے معنی دراز کرنا، کھینچنا یا لمبا کرنا۔ مد کے سبب دو ہیں، حمزہ اور سکون۔ آج ہم حمزہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حمزہ میں آ رہی ہے مد کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل۔ آج ہم سیکھیں گے مد متصل اور مد منفصل کے بارے میں۔ مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ جوڑ کرتے وقت اگر ہم مد کا نام نہ بھی لیں تب بھی بہتر ہے، کیونکہ مد کے معنی ہے دراز کرنا، لمبا کرنا یعنی کھینچنا۔ ہمیں سارا فوکس کھینچنے پہ رکھنا ہے، ضروری یہ نہیں کہ مد کا نام لیا جائے، ضروری یہ ہے کہ ہم اسے لمبا کریں، کھینچیں، دراز کریں اس کو۔ واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا۔ حمزہ یا زیر ای، ولائی۔ مد متصل اور منفصل کو 2 ڈھائی الف یعنی 4 سے 5 حرکات کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو اسے کھینچنے کا بالکل دھیان رکھنا ہے۔ سیئت، اولئک، یہاں سب جگہ حمزہ اپنی شکل میں آ رہا ہے۔ مد پہ دیکھیں اب حمزہ بنا ہوا ہے تو یہ اپنی ہی شکل میں آ رہا ہے، تو یہاں پہ مد متصل ہے۔ مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا۔ اولئک، حدائق، قروء، اولیاء۔ اب ہم پڑھیں گے مد منفصل کے بارے میں۔ متصل اور منفصل کی مد بھی تھوڑی الگ بنی ہوئی ہے۔ متصل کی مد تھوڑی سی موٹی ہے اور ایک ہی سائڈ سے ذرا سا اس کی نوک نکلی ہوئی ہے، اور مد منفصل مد کی طرح جیسے ہم اردو کا مد بناتے ہیں نا، اردو میں الف مدہ پہ عام پہ الف مدہ پہ بناتے ہیں، تو وہ والا مد ہے جو ہم اردو میں بھی لکھا جاتا ہے۔ منفصل کے معنی ہے فاصلے والا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ اس کی میں نے ایک پہچان آپ کو اور بھی بتائی ہے کہ یہاں الف کی شکل میں بھی ہوگا، واو کی شکل میں بھی ہوگا، یا کی شکل میں بھی ہوگا، لیکن اپنی شکل میں یہاں پر نہیں ہے۔ اب دیکھیں با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما۔ اب حمزہ کی شکل میں آ رہا ہے یہاں پہ، حمزہ نون پیش ان، بیما ان، زا زیر زی، بیما اونزی، لام زبر لا، بیما اونزلا۔ قالوا آمنا، یا اردو، یا اردو میں یا ایک کلمہ ہے، اردو ایک کلمہ ہے۔ حمزہ ہے، حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، وہ اردو کا حمزہ ہے تو اس لیے مد منفصل ہے۔ یا اردو۔ ہا اولائی، ہا ایک کلمہ ہے اور اولائی پورا ایک کلمہ الگ ہے، تو دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے اس لیے مد منفصل ہوگا۔ یا بنی اسرائیل، یا پر کھڑی حرکات ہے، اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ بنی پر یا، بنی
یا ساکن کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے تو اس لیے مد منفصل ہوگا، اور اسرائیل میں حمزہ کے بعد مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو مد متصل ہوگا، اسرائیل اسرائیل، یا بنی اسرائیل، ضالن۔ آئے اس کی ہم ہجہ سیکھ لیتے ہیں، یہ تھوڑے سے ورڈ جو ہیں تھوڑے مشکل ہیں۔ ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن۔ یہاں پر ہم نے پڑھا مد لازم، اس مد کو کہتے ہیں مد لازم۔ ہم نے اس کی ڈیفینیشن سیکھی تھی۔ مد لازم حروف مدہ کے بعد، دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، دعا کے بعد دعا اور الف ساتھ لکھا ہوا ہے نا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اس کے بعد سکون اصلی یا تشدید آ جائے، سکون اصلی آ جائے یا جزم آ جائے، دال نما موڑی شکل آ جائے یا تین دندانوں والی شکل آ جائے۔ اب یہاں لام پر تین دندانوں والی شکل بنی ہے، اس مد کو کہتے ہیں مد لازم۔ یہ مد متصل نہیں ہے، مد متصل میں حمزہ کا ہونا لازمی ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہوگی، لیکن یہاں پہ مد لازم ہے، اسے ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد لازم کو اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ضالن، دابتن، یہاں پر بھی مد لازم ہے، یہاں پر بھی مد لازم ہے۔ آل آنا، آئیے ہم اس کی ہجے کرتے ہیں، یہ تھوڑا مشکل ورڈ ہے۔ حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا۔ مد کے بعد جزم آ رہا ہے، دال نما چھوٹی سی شکل آ رہی ہے، اسے جزم کہتے ہیں، یہ سکون اصلی ہوتا ہے، یہاں پہلے سے ساکن ہوتا ہے، اس لیے مد کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ حمزہ زال کھڑا زبر آز، زال زبر زا، آزا، کاف زبر کا، آزکا، را یا زبر روی، آزکروی، نون زیر نی، آزکروینی، جانن۔ الف مدہ کے بعد نون پر تشدید آ رہی ہے، سکون اصلی ہے، مد لازم ہوگا، اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، غنے کی مقدار بھی 1 الف کے برابر ہے۔ جانن، مدہامتانی، میم مشدد میں بھی ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد میم پر تشدید ہے، سکون اصلی ہے، اس لیے مد لازم ہوگا۔ مدہامتانی، اتحاجونی، اتحاجونی۔ مد کے بعد تشدید آ رہی ہے تو مد لازم ہوگا، اسی طرح واو مدہ کے بعد بھی نون پر تشدید آ رہی ہے، سکون اصلی ہوگا، مد لازم ہے، یہاں دونوں مدوں کی مقدار لازمی ہے۔ کافتن، الحاقۃ، والصافات، مد لازم ہے۔ حاجوک، یہاں پر بھی مد لازم ہے، اس لیے اسے کھینچ کر پڑھیں گے، مد کے بعد تشدید آ رہی ہے، جما کے پڑھیں گے، کھینچ کر بھی پڑھیں گے، کیونکہ مد کے معنی ہے لمبا کرنا، دراز کرنا یا کھینچنا۔ وحاجہ، تحاجون،
युहाद्दूना अन यतमास्सा वलद्दोल्लीना। आगे आयत लगी हुई है, वक्त में भी सीखेंगे। वलद्दोल्लीन। फिर हमें इन्होंने बताया मद्द आरिज़ यानी हुरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो, यानी वक्फ की वजह से कोई हुर्फ साकिन कर दें या हो जाए तो मद्द आरिज़ होगा। अब यहाँ पर असल वर्ड लिखा हुआ है वलद्दोल्लीना, लेकिन जब हम वक्फ करते हैं तो ज़बर की हरकत को हटा देते हैं, वलद्दोल्लीन। हम उसे साकिन कर रहे हैं, ख़ुद से कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ आयत लगी हुई है कि हमें यही सिखाया गया है कि जहाँ आयत आए वहाँ वर्ड को साकिन कर दिया जाता है। तो हमें ये बता रहे हैं या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा होगा। मद के बाद हमने नून को आर्जी तौर पे साकिन कर दिया है। आर्जी तौर मैंने आपको पहले भी बताया, आर्जी वो चीज़ होती है जिसे हम हटा सकते हैं अपनी जगह से, हिला सकते हैं अपनी जगह से, आर्जी वो होता है। अब यहाँ या मद्दा के बाद नून पर जो ज़बर की हरकत आ रही है उसको हमने हटा के साकिन कर दिया, क्योंकि यहाँ वक्फ की अलामत है। इसको कहते हैं मद्द आरिज़। मद के बाद सुकून आर्जी आ रहा है, हम खुद आर्जी कर रहे हैं, तो मद्द आरिज़ होगा। या उलिल अलबाबी। आगे आयत लगी हुई है, या उलिल अलबाब। बा पर वक्फ में कलकला करेंगे जब बा साकिन हो जाएगा, क्योंकि बाग पे आर्जी हरकत लगी है। जब हम आयत के साथ इसको पढ़ेंगे तो इस हरकत को हटा देंगे, यहाँ जज़म हो जाएगा, यानी कि साकिन हो जाएगा। जब ये साकिन हो जाएगा तो इसको कहेंगे अलिफ मद्दा के बाद जो है आर्जी सुकून है, इसलिए मद्द आर्जी है, मद्द आरिज़ है, मद्द आरिज़ है। यतसाअलूना। वक्फ करेंगे, नून की हरकत को ख़त्म कर देंगे, आयत लगी हुई है यतसाअलून। मद के बाद आर्जी सुकून है, इसलिए मद्द आरिज़ है और मद्द मुत्तसिल भी है। हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, मद्द मुत्तसिल भी है। रब्बिल आलमीन। आगे आयत लगी हुई है, इसको आर्जी तौर पर साकिन कर देंगे, रब्बिल आलमीन। या मद्दा के बाद आर्जी सुकून है तो मद्द आरिज़ होगा। खौफिन। आगे वक्फ खौफ। मद्द लीन आरिज़। हमें यहाँ बताया गया मद्द लीन आरिज़ हुरूफ लीन के बाद आर्जी सुकून हो, यानी वक्फ की वजह से कोई भी हुर्फ हम साकिन कर दें या साकिन हो जाए तो मद्द लीन आरिज़ होगा। जैसे खौफिन, वक्फ करेंगे, आगे आयत है खौफ, वाव साकिन है, उससे पहले ज़बर है तो ये वाव लीन है। वाव लीन के बाद आर्जी सुकून है तो इस मद का नाम है मद्द लीन आरिज़। जब हम वक्फ करेंगे तो इसे खींचेंगे, मद्द लीन आरिज़ को और मद्द आरिज़ को 1, 2 या 3 अलिफ यानी 2 से 4 हरकत की मिक़दार के बराबर इसे खींच कर पढ़ेंगे। खौफिन, आगे वक्फ खौफ। क़ुरैशिन, आगे वक्फ क़ुरैश। या साकिन से पहले ज़बर है, याई लीन होगा, इसलिए हम शीन के जो 2 ज़ेर लगे हुए हैं इसको हम साकिन कर देंगे, यानी कि हुरूफ लीन के बाद आर्जी सुकून है, आयत आ रही है, इसलिए मद्द लीन आरिज़ होगा। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये तख्ती ज़रूर समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को खूब समझने वाला बनाए कुरान पाक को। या अल्लाह पाक इन्हें दीन और दुनिया की दौलत नसीब फरमा। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को इल्म की दौलत नसीब फरमा, कुरान पाक को समझ के पढ़ने वाला बना। या अल्लाह पाक हमारे मुल्क की जो हालात हैं इन्हें मुश्किलात को दूर फरमा, हमारे मुल्क के हालात को ठीक कर दे मेरे मालिक।
تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور ہے میرے مالک، تو ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ اللہم آمین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، یا رب العالمین۔